حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ اے بنت حوا، تاج سے بھی زیادہ سجتا ہے حجاب تم پر۔ تم حجاب میں رہو، سب اوقات میں رہیں گے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہیں رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے رب ہو یا پھر انسان۔ حجاب آپ کی پہچان چھپاتا نہیں بلکہ بتاتا ہے کہ آپ اسلام سے تعلق رکھنے والی مسلمان خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ سر کی زلفیں نہیں کروا سکتی۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو توہین سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ عورت کی عزت پردہ، حجاب اور سر پہ چادر کرواتی ہے۔ میں نے عموماً ایسی عورتوں کے لیے مردوں کو احتراماً نظریں جھکائے اور راستہ دیتے دیکھا ہے۔ میں ماڈرن لڑکی ہوں، اسی لیے تو اپنا جسم چھپا کر رکھتی ہوں۔ زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو بے حیا ہوتی۔ جب تم حجاب اوڑھ لیتی ہو تو تمہارا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے نایاب پھولوں کا گلدستہ۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ ثواب سے ڈرتی ہے۔ افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں۔ کتابیں تو بہت ہیں لیکن حجاب صرف قرآن پاک پہ ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت غلاف کرتا ہے، اسی طرح عورت کی حفاظت حجاب کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلاتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ اگر بے حجاب اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرن کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانوروں سے زیادہ کوئی ماڈرن نہیں۔ کیسے دور جہالت میں جی رہے ہیں ہم۔ یہاں آدم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بیٹی کو بے نقاب دیکھ کر۔ ہمیں ڈھانپ کر وہیں رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ و حیا نہیں۔ مجھے خواہش نہیں آزادی کی، میں اپنے اسلام کی قید میں ہی بہت خوش ہوں۔ کیسے نہ پہنوں حجاب، یہ تو آبرو کا پہرے دار ہے۔ یہ لباس ہی تو پہچان میری، اس پر جانشار ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً ہزاروں بلین ڈالر کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتیں، یہ تو رب کی پسند کا مان رکھتی ہیں، اور اصل میں یہی دین اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ پردہ نگاہوں سے نہیں نیت سے ہوتا ہے، یہ جملہ کتنی آنکھوں کو گناہ میں ڈال دیا ہے۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ ایک لڑکی کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہوتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ تعلق میرا اس مذہب سے ہے جناب جس کی بیٹی اگر گڑیا بھی خریدے گی تو دوپٹہ ساتھ لے گی۔ حجاب کی قیمت کم یا زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن جب اس حجاب کو پہن لیا جائے تو عزت لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔
عورت کی اصلی خوبصورتی وہ ہے جس کی خوبصورتی کوئی نہ دیکھے۔ جب پردے کا حکم آیا تو کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکیں، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ عورت اپنی عزت کی محافظ خود ہوتی ہے، اگر وہ خود موقع نہ دے تو مرد کبھی اس کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔